السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈی ڈی میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے خاص طور پہ قائد اعظم نے اپنی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر اپنی سیٹس، اپنی پاپولیشن سے زیادہ سیٹس ڈیمانڈ کی تھی، اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا دوبارہ سے مطالبہ کر دیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کیا مطالبہ کیا تھا اور نیکسٹ بھی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں۔ تو قائد اعظم کا اپنا ایک ماننا تھا ریپریزنٹیشن آف کمیونل گروپ شل کنٹینیو ٹو بی مینز آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ایٹ اینی پروونس provided it shall be open to any community at any time, abandon its separate electorate in form of joint election۔ مطلب یہ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ تمام کمیونٹی ممبرس کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اور بھی جو کمیونٹیز ہیں، جو مائنورٹیز ہیں خاص طور پر، ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دینی چاہیے۔ اب اس کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کی طرف جاؤں کہ 1892 کے اندر جب ایکٹ آیا تو اس کے اندر الیکٹڈ پروسیس کے اوپر بات کی گئی کہ کوئی مطلب کہ الیکشن کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے جس کے مطابق جو بھی مطلب کہ لوگ نمائندے زیادہ سے زیادہ ووٹس لیں تو وہ اسمبلی کے اندر آ سکیں۔ 1919 کے اندر پہلے نومینیٹڈ الیکشنز بھی ہوئے۔ اس طریقے سے 1928 کے اندر جو تھے انہوں نے جوائنٹ الیکشنز کی بات کی نہرو رپورٹ کے اندر، جوائنٹ الیکشنز ود ایڈلٹ فرینچائز۔ مطلب یہ کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر جو بالغ بچے ہیں یا لوگ ہیں وہ کیا نام کریں، ووٹ دے سکے۔ اب دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ویژنری لیڈر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پوائنٹ کو نہیں چھڑا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو اس کے اوپر جب ان کی کچھ اس طرح کی ڈیمانڈس دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ چیز فیل کی کہ جو ہے کانگریس یونی پارٹی سسٹم ایک قسم کی برصغیر کے اندر لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب ہٹلر بھی جرمنی کے اندر یونی پارٹی سسٹم کو مطلب کہ پروموٹ کر رہا تھا۔ اس طریقے سے اٹلی کے اندر مسولینی وہ بھی یونی پارٹی سسٹم کو ایک قسم کی پروموٹ کر رہے تھے۔ تو برصغیر کے اندر جو تھے یہ بھی یونی پارٹی سسٹم کو لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا کہ نہیں، بس ہمیں صرف اور صرف ہمارے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہی چاہیے۔ چلیں ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیپریٹ سندھ فرام بمبئی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیجیے۔ اب یہی بات جو تھی نہرو رپورٹ کے اندر بھی شامل تھی۔ اب فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ نہرو رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی، دیکھے گی سندھ کا وزٹ کر کے کہ آیا کہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی بنے گی وہ فائنینشیل برڈن کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اسمبلی میں کے اندر اس کو یعنی کہ اس ایپلیکیشن کو پیش کرے گی۔ اس کے بعد فائنل اپروول ہونے کے بعد سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکس پروسیجر ہے۔ یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے مطلب کہ اس کمپلیکس پروسیجر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس زیادہ سے زیادہ لیٹ کیا جا سکے۔ تو اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ امیجیٹ سیپریٹ آف سندھ، فوری طور پر آپ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کریں، کیونکہ 1912 کے اندر بہار اور اڑیسہ کو بھی علیحدہ کیا تھا۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی تھی، کوئی فائنینشیل بجٹ کی بات، برڈن کی بات نہیں کی تھی، نہ آپ نے کسی اسمبلی سے منظور کروایا تھا۔ تو جیسے دوسرے پروونسز کو کیا تو ایسے ہی اس کو فوراً کریں۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہ تھا ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان، کہ بلوچستان اور NWFP کے اندر یہ مسلمانوں کے پروونسز تھے، ان کے اندر ریفارمز لے کے آنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر نہرو رپورٹ کا ماننا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے بیسک ریفارمز لے کے آئیں، پھر پولیٹیکل ریفارمز لے کے آئیں۔ بیسک ریفارمز کے اندر آپ کی مطلب کہ بیسک جو ہیومن نیڈز کی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، ان کی ریفارمز لے کے آئیں۔ اس کے بعد آپ پھر
دیکھیں کہ یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، اس کے بعد آپ پولیٹیکل نظام جو ہیں ریفارمز لے کے آئیں، مطلب اسمبلیز بنائیں اور پراپر ان کا پورا سیٹ اپ چلے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے اوپر والے پوائنٹ کے اندر جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بڑا ہی کمپلیکس قسم کا پروسیجر کو اپنایا، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت لگے، ہو سکے پتہ نہیں ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر بھی پھر وہی قائد اعظم محمد جناح کا رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان ایز دی سیم پیٹرن ایز ادر پروونسز، مطلب کہ ان کا ماننا ہے کہ جیسے آپ دوسرے پروونسز کے اندر بہار اڑیسہ کے اندر آپ نے اپنایا تھا، ویسے ہی یہاں پر فوری طور پر آپ جو ہے ریفارمز لے کر آئے جائیں۔ تو اچھا، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اگر مسلمانوں کی یہ خاص طور پر ڈیمانڈز مان لی جاتی تو اس طریقے سے برصغیر کی کچھ ڈویژن اس طریقے سے ہونی تھی، 12 پروونسز بن جانے تھے، بنگال، پنجاب، سندھ یہ سیپریٹ ہو جاتے، بلوچستان NWFP کے اندر ریفارمز آ جاتی، اور آسام بھی یہ مسلمانوں کے پاس ہوئی، یعنی کہ 6 پروونسز مسلمانوں کے پاس چلے جانے تھے، اور UP، CP، مدراس، بہار، اڑیسہ، ممبئی یہ 6 پروونسز جو تھے یہ انڈین ہندوؤں کے پاس چلے جانے تھے۔ اس طریقے سے برصغیر کی ڈویژن کے کل تقریباً 12 پروونسز بن جانے تھے۔ یہ بات بالکل جو تھی ہندوؤں کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ مسلمان اتنی تعداد میں بھی کم ہیں، 25-30% ساری ان کی آبادی ہے، اور یہ 6 پروونسز لے جائیں اور ہم 65-70% ہماری جو آبادی ہے اور ہمارے بھی 6 پروونسز ہوں، تو اسی وجہ سے وہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے مثال کے طور پر اس وقت سائمن کمیشن بھی اپنا ورک کر رہا تھا، یہ 1929 کی بات ہے۔ تو لیکن یہ تھا کہ انہوں نے فوراً کیا کہ انہوں نے ایک نیا سلوگن لگا دیا ہم نے کہ بس ہم نے آزادی لینی ہے، ہم نے کسی بھی کوئی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا۔ فردر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مطلب کہ آگے ہسٹری کو لے کر چلیں گے کہ کیا ان کو آزادی ملی نہیں ملی۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کامنٹ باکس، اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔